خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت میں اب آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پہلے حصے کے جو سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر، اور آج کا جو بہت بڑا دن ہے حج کی، جو بھی لوگ سعادت حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جو شیطان ہے اس کے ساتھ، جو اندر کا شیطان ہے اس کے ساتھ ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ حج کے اس مبارک موقع پہ آپ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ جی سسٹر، حج اور یہ اندر کا شیطان، اگر بدنصیبی ہے کہ جو لوگ وہاں سے ہو کے آئے ہیں اور ابھی تک اندر کا شیطان ان سے نہیں مرا، تو پھر تو ذرا ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے۔ جو لوگ وہاں سے ہو کے کنکریاں اس کو، جو باہر کا شیطان ہے اس کو مار کے آئے ہیں، تو ان کے اوپر ذرا ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں جو ابھی تک جد و جہد میں لگے ہیں اور بار بار جو اندر کا شیطان ہے ان کو وہ بہت ایزیلی کسی کو بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جھوٹ بلوانا ہو، غیبت کروانی ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہو، تو وہ ہم بہت ہی ایک ترنوالا ثابت ہو رہے ہیں شیطان کے لیے۔ بالکل، یہ تو آپ نے ان لوگوں کی بات کر دی جو حج کر کے واپس آتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سدھرتے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے نا، ایک تو وہ طبقہ ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جی 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، بھی ہے ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ سارے گناہ کر لیے، دل دکھا دیا، ہر چیز کر لی اور اب حج پہ جا رہے ہیں جی۔ اور آنے کے بعد لگ جاتا نا حاجی صاحب یا اس طرح شاید، اور اللہ میں سب کو توفیق دے، سب کے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، آپ کی بات ایک بڑی خوبصورت ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد آپ کے عمل میں، آپ کے طرز زندگی میں اگر چینج نظر نہیں آیا تو پھر اس حج کا کیا کرنا ہے؟ بالکل، علماء کرام بتاتے ہیں نا کہ اس کو کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا حج جو ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہی ہے طریقہ کار بتایا گیا کہ جب آپ آتے ہیں واپس اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اور پرانی جو زندگی گناہ کی یا اس طرح کی جو بھی بے ڈھنگی گزاری ہے اس سے ہٹ کر اگر زندگی گزارنا شروع کر دیتے تو پھر تو آپ کا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر ویسے ہی زندگی ہے اور بس ایک نام کا حج ہے تو پھر دیکھیں سسٹر توقیر آپا کے ساتھ میں تھی تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ انہوں نے بتایا کہ مولانا نجم الحسن اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر عالم دین کو دیکھنا ہے صحیح معنوں پر، اگر عالم دین کو یا صحیح معنوں پر کسی متقی پرہیزگار کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس میں دنیا کا عنصر کتنا نظر آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ماشاءاللہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ اب لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور خانہ کعبہ کا سایہ آپ کے سر پر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے مبارک جگہ آپ بھی بیٹھی ہے۔ تو ناظرین، ساتھ ہی ساتھ آپ لائیو مناسک حج کی جو بھی ادائیگی جاری ہے وہ دیکھ رہے ہیں مکہ معظمہ سے، اور خطبہ بھی جاری ہے، بہت سی اچھی اچھی باتیں وہاں کے امام بھی کر رہے ہیں، تو اچھی باتیں ہم سنتے بھی ہیں، وہاں پر ہو کے بھی آتے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں ہو پاتی۔ اور پھر جو اندر کا شیطان ہے، ایک پنجابی ہے کہ ایمی روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نہ لڑیے ہی نہیں۔ تو باہر کا شیطان سے ہم لڑ کے اور یہ وہ سارا کچھ کنکریاں بھی مار کے آگے ہیں، لیکن جو تبدیلی ہمیں اپنی عملی زندگی پر کچھ اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا وہ سفر، ہمارا وہ پیسہ ہے وہ رائے گا جائے گا۔ اور بہت حوالے سے، اس حوالے سے بھی ہے کہ جو والدین کو پیار اور محبت اور شفقت سے دیکھتا ہے اس کو بھی غالباً 70 حج کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور آج کے دن کے اعمال بھی ہیں، مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی عالم دین ضرور بتائے گا کہ جو ہم لوگوں نے کرنے، ظاہر ہم حج پہ نہیں ہے لیکن اپنے گھروں میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو موقع ہے جی، جب تک ہماری سانسیں ہیں اللہ نے ایک ڈھیل دے رکھی ہے، ایک چھوٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا لیں۔ لیکن اگر دیکھیں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ایک ورکشاپ میں یا ایک ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک چینج لا سکتے ہیں، ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال مناسک حج ادا کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ زیارات پہ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب محرم آئے گا تو اس کے حوالے سے کتنے لوگ کربلا میں ہوں گے، کتنے لوگ شام جائیں گے، لاکھوں کے افراد میں۔ تو یعنی ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہوں گے، تو کیا وجہ ہے کہ نہ یہ حاجی صاحب، حجاج کرام جو ہے، لاکھوں حضرات جو ہیں وہ تبدیلی لا پا سک رہے ہیں، نہ ہی زائرین جو ہیں وہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں وہ کوئی تبدیل اپنے آپ کو شاید نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو تبدیل نہیں کر پا رہے۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم جو یہ جو سفر کرتے ہیں اور یہ تمام جو ہم اپنا ٹائم جو اس کے اوپر صرف بھی کر رہے ہیں، اپنے مال بھی صرف کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تبدیلی ہم کیوں نہیں لا پا رہے کہ ہمارا 5-6 فٹ کا جو بدن ہے وہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت اچھا میسج حج دیتا ہے، امت مسلمہ ایک بہت اچھا میسج دیتی ہے اس وقت۔ حج میں دیکھیں گورا کالا، غریب امیر
शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी सारे एक हैं इस वक्त। अगर ये इस तरह से उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए तो सिर्फ हज के मौके पर आपको ये सब एक नजर आएंगे, उसके अलावा कोई एक नहीं है, कहीं एक नहीं है। बस ये एक यही तो अफसोस की बात है, यही अफसोस की बात है कि हम बज़ाहिर और वो दुश्मन जो हैं जो मुसलमानों के दर पे हैं या वो तो एक हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो उनकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल वो फोकस किए हुए हैं कि किस तरह से मुसलमानों को जेर करना है, आपस में लड़ाना है, मुसलमानों को आपस में लड़ेंगे, तो वो तो कामयाब जा रहे हैं। हम कामयाब क्यों नहीं जा रहे? हम उनके या तो अलाकार बने हुए हैं या दस्ते रास्त बने हुए हैं, कुछ ना कुछ हमारा भी हिस्सा इन तमाम मामलात में होता है। तो नाज़रीन, अब टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं, आप भी आ सकते हैं अगर आना चाहें। और इसमें जो जंग जारी है कि अंदर के शैतान के हवाले से कि हम उस पर क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, सारा कुछ हमारे पास है। सब जो इल्म होना चाहिए, दीन का जो इल्म है, उलमा कराम की रहनुमाई है, सब कुछ हमारे पास है। हर अब टीवी के ज़रिए हम यहाँ बैठे वो दीदार कर पा रहे हैं। जी हाँ, अगर पूरी स्क्रीन पे भी अगर हमारे भाई दिखा दें तो कोई मसला नहीं, साथ ही साथ जो है वो हम ज़ियारत भी कर देंगे माशाल्लाह। और ये जो एक वहाँ पर तामीर का काम भी जारी है, तो इससे वक्ती तौर पे तो बहुत से ज़ायरीन को जो है वो इस साल बहुत सी कैपेसिटी कम होने की वजह से वो नहीं जा पाए, लेकिन जब ये तामीर मुकम्मल हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ज़ायरीन की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। तो बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और कितना एक रूह परवर एक सामने सीन नज़र आ रहा है, ईमान ताज़ा हो जाता है। और ये बिलीव होना चाहिए फारूक भाई कि अगर हमारा बुलावा वहाँ लिखा है तो हम ज़रूर जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वीज़े नहीं लग सके, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत सी मुसीबतें परेशानी आई हैं और वो हज पे नहीं जा सके, तो उनको ये बिलीव होना चाहिए कि शायद हमारा बुलावा नहीं था। अगर हमारा बुलावा होता तो कोई हमें रोक नहीं सकता था। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब उन लोगों से ज़्यादा तवक्कुआत रखूँगा वो भी कॉल्स करें कि जो माशाल्लाह यहाँ या किसी भी वक्त पिछले साल या उससे पहले हज की सादत अता उनको हो चुकी है, और वो क्या चाहते हैं कि वो किस किस्म की तब्दीली इस माशरे में चाहते हैं, वो अपना फ़र्ज़ किस तरह अदा कर सकते हैं, इस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पेरिस से बोल रही हूँ, मिसेस ज़फ़र पेरिस से, बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये पूछना था कि जिस तरह यौम अरफा के अमाल हैं, हमें आज करने चाहिए या कल करने चाहिए? यौम अरफा के अमाल मेरा ख्याल है आज आप ये आलिम दीन ही आपको बता सकते हैं कि कब करने चाहिए। अगर आप 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद फ़ोन कर लें बहन। लेकिन बहुत सी इमाम बारगाहों में आज हो रहा है। इस्लाम की बड़ी लंबी दुआ है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ या कुछ तस्बीहात दुआ अरफात भी है। जी जी माशाल्लाह। तो सिस्टर, इसकी रहनुमाई बेहतरीन तो है, उलमा कराम में से कोई दे सकता है, और उलमा कराम में से अगर कोई सुन रहा है प्रोग्राम तो मुझे उम्मीद है वो खुद आके जवाब कोई बता सकते हैं। लेकिन एक इमाम बारगाह सिस्टर तौकीर आप का जो इमाम बारगाह है जहाँ वो कराती हैं, वहाँ वो आज अमाल करा रही है, तो उसका मतलब डेफिनेटली तो फिर आज ही होगा। बिल्कुल। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो बात की है मैं इंशाल्लाह उस पर थोड़ी बात करते पहले मौला अली शेर खुदा का कॉल बयान करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि अपने राज अपने साथ ही शेयर किया करो, इसलिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या क्या? दूसरी बात यह है कि अगर आप लिख लें तो ये हदीस नंबर जो है ये आप बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द 3 है, सफ़ा 452 है, ये आप लिख लें। ये हदीस, इसका मफहूम ये है कि आओ तो मैं ऐसी बात बताऊं कि तुम तमाम इख्तलाफात और फ़िरक़ावारियत ख़त्म करके एक होकर अल्लाह ताला के दीन को दूसरों तक पहुंचाओ, जो कि रोज़ क़यामत तुमसे पूछ गिछ होगी। इस पे हम सब मुसलमान एक हो सकते हैं। और आज का जो खुतबा है इमाम काबा का, उसने भी कहा कि इस वक्त हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक होना होगा, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करनी होगी, इसलिए कि दुश्मन हम पे गालिब आ रहा है। तो क्यों ना आप और मैं इंशाल्लाह आज के बाद चले जाएं इमाम काबा के पास, और आप अपने तमाम इख्तलाफात की लिस्ट बनाएं, और मैं आपका खर्चा भी इंशाल्लाह बर्दाश्त करूंगा, और इमाम काबा से ये शुरू करते हैं कि हम एक हो जाते हैं और इंशाल्लाह हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी सज्जाद साहब, जज़ाकल्लाह। और इमाम काबा साहब के हवाले से आपने बात की, और कितनी बाकी खुश नसीबी है कि लाखों लोग अब उनके पीछे हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, ज़ाहिर है जितने लोगों वो आगे रहनुमाई कर रहे होंगे उनकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है।
تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ آج خطبے کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں سعودی حکومت کو کہ وہ جنت البقیع میں جو انہدام کیا گیا اس کو وہ دوبارہ تعمیر جو ہے شایع نشان انداز میں تمام اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام کی جو مقبرہ جات ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کا حکم دیا جائے. وہ اپنے فاروق بھائی وہ اپنے محل تو بڑے بڑے بنائیں گے, لکھا لکھایا آتا ہے ان کے پاس تو وہ انہی کی تقریر کرتے ہیں. جی وہ اپنے محل تو بڑے بڑے بنائیں گے, بڑے بڑے محل بنائیں گے, بہت بڑے بڑے ان کے وہاں پر محل ہیں, لیکن وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی قبروں کو نہ پوچھتے ہیں نہ عزت دیتے ہیں. اپنے رہنے کے لیے تو وہ بڑے بڑے محل بنا لیں گے. بالکل صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون بہن کہاں سے؟ ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن آپ جی کون بہن کہاں سے بات کریں؟ اچھا میں بس کنٹن پاک کے قدموں سے بات کر رہی ہوں اور انہیں کی تمیز بات کر رہی ہوں. جی جی ہے میں آج کے خوبصورت اور مبارک دن میں آپ کو اور تمام ٹیم کو, تمام علماء کرام کو, تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اصل میں جو آپ نے ابھی ایک ٹاپک رکھا ہے, ٹاپک بہت ہی بہترین ٹاپک ہے. اگر کوئی سمجھ لے کسی چھوٹی سی بات کو تو زندگی کو بدل لے اسی دنیا میں. ابھی پہلے جو امام صاحب خانہ کعبہ سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بھی ہو رہا تھا, میں نے کہا کاش عام امتیوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں, یہ ساری نصیحتیں کر رہے تھے, کاش اس خطبے میں تھوڑا سا جو ہے حکمرانوں کو, سعودی حکمرانوں کو اور تمام پاکستان جتنے کرپٹ حکمران ہیں اور اس وقت دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں, دین اسلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑیں خصوصی طور پہ. اور میں جو آپ نے ایک شیطان, اندر کے شیطان کے مارنے کے حوالے سے بات کی نا, علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا, اور ہزاروں اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا, تو گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے, ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. بات یہ ہے کہ ایک سجدے کی ایک چینج کی ضرورت ہے. نہج البلاغہ میں ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ تمام سننے والوں میں سے کچھ بھی لوگ اگر ہم اس ایک بات کو سمجھ لیں, اپنی زندگی کو بدل لیں اور سمجھیں کہ یہی دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو کام بن جائے گا. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ وہ تم پہ سبقت لے جائیں گے, کیونکہ تم حق پہ بکھرے ہوئے ہو, تم حق پہ ہوتے ہوئے بکھرے ہوئے ہو اور وہ باطل پہ متحد ہیں. تم حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے رہبر کی اطاعت نہیں کرتے ہو, جبکہ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے امیر کے مطیع ہیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ حج ہو یا حج وہاں جا کے نیک پاک ہونا یا واپس آنا, ہم اپنے گھر میں بھی یہاں بیٹھ کے وہ تمام فضائل اور فضیلتیں اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس قول کے اوپر بس تھوڑا سا غور کر لیں. اگر ہم اپنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یا پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھیں نہ اور بس چوکھٹ پہ جھکے رہیں, اپنی زندگی کو ایسے گزاریں. آج مجھے ایسے سجدہ کرنا ہے کہ جیسے میرے امام نے سجدہ کیا, آج مجھے ایسے نماز پڑھنی ہے جیسے مجھے میرے امام نے نماز پڑھی. جو میری بی بی چاہتی تھی, انہوں نے کبھی زیور نہیں پہنا, ہم زیور کے پیچھے بھاگ بھاگ کے مر رہے ہیں. صرف اتنی سی چینج کی ضرورت ہے میری جان. اور آپ کا ہدایت ٹی وی میں کہتی ہوں کہ بس سراپا ہدایت ہے. جتنی انفارمیشن اور جتنی تقدور, جتنی محنت آپ لوگ لائیو پروگرامز میں, ایک ایک پروگرام قابل تعریف ہے اور بہت دعائیں, ڈھیر دعائیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں. میں انشاءاللہ العزیز ضرور آپ سے ویسے بھی بات کروں گی. بہت شکریہ, آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے ہماری بہن کی, اور کیا ہی خوبصورت انہوں نے کوٹ کیا ہے نہج البلاغہ کا مولا علی علیہ السلام کا کہ ہم حق پہ ہوتے ہوئے بھی بکھرے ہوئے ہیں آپس میں, اور جو باطل پر ہے وہ
باطل کے اوپر ہیں لیکن وہ ایک ہے، متفق ہیں، متفق اسی وجہ ہے۔ سے وہ کامیاب اس وقت چل رہے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ فاروق بھائی میں بیٹنگ خصوصاً سیریز کا میں واٹس ایپ جی بسم اللہ شاہ صاحب۔ آپ کو حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک بڑی اچھی آفر آئی ہے آپ کو اگر امام کعبہ کے پاس سنیں اچھا تو شاید میرے ایک بھائی ابھی فرما رہے تھے اگر امام کعبہ موجودہ امام کعبہ یہ فتویٰ دے کہ اختلاف رائے پہ قتل جائز ہے، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں، جو وہ فرمائیں گے وہی کروں گا۔ اور آپ کو تو ایک اچھی آفر آئی تھی، حج سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں اندر کے شیطان کو مارنے کے لیے، اس میں وہاں یہ ہمیں حج یہ سکھاتا ہے کہ کفن باندھ کے آؤ اور اپنے آپ کو مردہ سمجھ کے یہاں طواف کعبہ کرو، اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرو، یہ ہے اس کی تعلیم۔ لیکن جو بعد میں عجب آ جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے حج کر دیا، اللہ تعالیٰ اس عجب اس سے اس جو تکبر اور غرور اور نخوت آ جاتی ہے کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، سوچنا یہ چاہیے کہ جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں آپ کو یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، جو کم عمر ہیں ان پہ یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، دوسروں کے متعلق یہ ہونا چاہیے، پھر انسان اس عجب تکبر سے بچ سکتا ہے۔ بہن نے جو بالکل فرمایا تھا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگو ایداؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، تو شیطان نے سجدے میں کتنے سال سر مارا تو کیا مارا، وہ نخوت جو غرور تکبر آ گیا تھا اس سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی قبولیت۔ میرے ایک مہربان دوست آئے تھے پروفیسر محمد رفیق بھٹی صاحب، انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ مجھے اہل سنت والجماعت سے ہیں وہ، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ سجدہ گاہ پہ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ خاک پہ سجدہ ہونا چاہیے، انسان خاک پہ اپنی پیشانی رگڑتا ہے، اس تصور سے بہت عام ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ کیا جائے۔ تو بہرحال جب یہ سلسلہ ہو جائے تو آدمی بچ پاتا ہے۔ بات اعمال کرنے کی بجا لانے کی نہیں ہے، ان کو بچا لانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اس کبر غرور نخوت سے بچ سکیں جو ہمارے خلاف ہے۔ دعا میں بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت اچھی بات ہے آپ کی بھی کہ جو ایک حاجی کا لباس ہے وہ کفن ہے، اور جب بھی، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وقتی طور پہ ہم بھی جیسے ماہ رمضان تھا، ہم کتنے زیادہ نیک اور مسجدیں آباد تھی، سحری افطاری اس دوران نمازیں پابندی ہے، قرآن پاک ختم کر رہے ہیں۔ وقتی تبدیلی وہاں پر جو لاکھوں لوگ ہیں وہ سب گڑ گڑا کے اپنے بالکل سچے ہو کے وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم تھوڑا ہی سے دور ہٹے اس مقام سے یا ان دنوں سے تو ہم میں وہ تبدیلی وہ جو لگاتار رہنی چاہیے ایک، وہ نہیں نظر آتی۔ تو اس پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں۔ کالر آ چکے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو، سارے مومنین کو اور ساری دنیا کو آج جو روز عرفہ ہے سب کو یہ دن مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ آج جو خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں اور جو گھوم کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا یہ خانہ خدا ہے اور یہ خانہ شیر خدا ہے۔ میں اس پہ ایک پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شک ہے جدار خانہ کعبہ تو دیکھیے، جانا خدا کے شیر کا خانہ تو دیکھیے، دیوار مسکرا کے بناتی ہے کیسے در، دیکھا نہیں یہ معجزہ اچھا تو دیکھیے، مومن نہیں ہے غیر مسلمان تو آپ ہے، در دیکھیے نہ دیکھیے کعبہ تو دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ دور نظر ہی نہ رہ سکے، دیدار میں کہ کعبہ کا نظارہ تو دیکھیے، ممبر یہ لب کشا تو مشکل کشا علی،
قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے مرضی خدا نے بیچ دی اور فخر بھی کیا مولا کائنات کا سونا تو دیکھیے باطل کو یوں مٹایا کہ سارے جہاں میں ملتا نہیں نشان نشانہ تو دیکھیے زہرا کے بدعوں سے تقابل نہ کیجیے بالکل خدا کے جیسا ہے بندہ تو دیکھیے چن کر علی کے عشق نے نایاب کر دیا گوہر دکھائی دیتا ہے خانہ تو دیکھیے شک ہے جدار خانہ کعبہ تو دیکھیے جانا خدا کے شیر کا خانہ تو دیکھیے کچھ یہ سمجھ سکے دنیا اور سب کو آج کے دن مبارک ہو ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد. بہت شکریہ محترم طیب علی چنگیزی صاحب. بالکل سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور بہت ہی مبارک لمحات وہاں پہ جو بھی لوگ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ ایک سیراب ہو کے آئے چشمے کے اوپر کچھ پانی پی کے جیسے آب زمزم کچھ ایسے تبرکات بھی آتے ہیں اور کچھ ایسی فضا میں جو لوگ سانس لے کر آئیں گے کچھ اچھی باتیں ہم جیسے کو بھی سکھائیں اچھی باتیں اپنے جہاں جہاں پوری دنیا سے لوگ زائرین وہاں پہ گئے ہوئے ہیں حجاج کرام گئے ہوئے ہیں تو وہ کچھ اچھی باتیں پھر ایک تھوڑا سا نقص جو ہے وہ اس معاشرے میں بھی نظر آئے اس خانہ کعبہ کی جو بھی ہم اچھی باتیں سیکھ کے آئیں گے پوری دنیا میں اگر وہ نقوش نظر آئیں گے تو تبدیلی آ سکتی ہے. ہم شاید گھروں میں اپنے تبدیلی نہیں لا پا رہے اور اپنے دل کے اندر تبدیلی نہیں لا پا رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید چلیں یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی اور تبدیلی آتے آتے یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ موت ہی آ جائے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب محمد لندن سے بول رہا ہوں. محمد یعقوب صاحب بسم اللہ. جناب آپ کو رضوان بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور سب مومنوں کو آج کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. تو بات یہ ہے جو بیٹی آ کر نجر بلاغہ کی بات بتا رہی ہے یہ بہت زبردست بات انہوں نے بتائی ہے کہ جو ہم لوگ جھوٹ کی تابع داری کرنے والے ہیں اگر وہ حق کی تابع داری میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آ سکتی ہے. ہزاروں آدمی حج کے اوپر گئے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چینج کیا. کلمہ پڑھ کے اپنے اندر کے شیطان کو بگاؤ کلمے کے زور سے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کر کے اپنے اندر کے شیطان کو ٹھیک کرو اور ہم لوگوں کو عقل آ سکتی ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی تابع داری میں آ جائے یہ لوگ حاضر ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر زمانے میں ہے نہ وہ گئے ہیں نہ وہ جانے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے 5 نمازوں میں اور 5 اذانوں میں آتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی کو کیا ہو گیا ہے کہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. بڑے بڑے عالم شہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اللہ کا بندہ کدھر ہے سمجھ میں نہیں آتے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو کلمہ پڑھو اور کلمے کے زور سے اپنے اندر کے شیطان کو نکالو تو آپ کو اللہ کا بندہ آسانی سے نظر آ جائے گا. اسی کے ساتھ میں جلدی جاتا ہوں اور سب مومنوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ سب اپنے آپ کو کلمے کے زور سے اندر کے شیطان کو نکالو. اسی کے ساتھ میں جلدی جاتا ہوں اور آپ سلام کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی بہت شکریہ جی. اللہ حافظ محمد یعقوب صاحب. جی بہترین بات کہ شیطان سے لڑنے کے لیے اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے ڈھیل دی ہے طاقت دی ہے تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور یہ تمام ہتھیار دیے ہیں کہ کس طرح سے ہم شیطان کو مار بھگا سکتے ہیں. چلے بریک سے پہلے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام اور حج کا دن تمام اپنے محترم ناظرین اور حج ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان سب کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور حج کی مبارکباد دیتا ہوں. خیر مبارک.
قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. انسانوں پر اللہ کے گھر کی زیارت اور حج فرض کیا گیا ہے اور یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں راستے کو طے کرنے کی. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو حج کرنے نہ جائے، انکار کرے، کفر کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو تمام عالمین سے بے نیاز ہے. تو یہ جو حج ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے فریضہ، جس کے ترک کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس اہم فریضہ کی انجام دہی تمام دینی پروگراموں کی طرح لوگوں کی تربیت اور نفع کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوق سے بے نیاز ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت بیت الحرام قیاما للناس. اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبہ کو انسانوں کے قیام کے لیے قرار دیا ہے. تو آج حج ہو رہا ہے اور وہاں پر خطبے دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اتحاد کی، وحدت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور خصوصاً شام کے حالات پر بھی بات کی گئی ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں خداوند عالم مسلمانوں میں اتحاد و وحدت قائم کرے اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی حالات بہتر کرے، اور جو شام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ جو یہود و حنود جو بھی سازشیں کر رہے ہیں ان کو خداوند عالم ان کی طرف پلٹائے. تو یہ سوال کیا گیا تھا، ہماری بہن ایک نے پوچھا تھا کہ جو عرفہ کے اعمال ہیں وہ کب کرنے، تو آج نہیں کرنے، کیونکہ یہاں پر جو عید ہے وہ بدھ کے دن ہے، تو کل منگل والے دن یوم عرفہ ہے اور کل یہ اعمال کرنے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زوال سے پہلے مستحب ہے کہ غسل کیا جائے، روز عرفہ کا روزہ رکھا جائے اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے، اور وہ دعا جو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں حج کے موقع پر پڑھی، جس کو دعائے عرفہ کہا جاتا ہے، اور انتہائی بہترین دعا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو معارف اور توحید کے جلوے اور انسان کا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بندگی کے لیے تو بہترین دعا ہے. اس دعا کو پڑھنا چاہیے کل، یعنی نماز ظہرین کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد پڑھی جائے گی سورہ جو ہے وہ دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر 4 رکعت نماز ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور پھر باقی جو ہوتی ہے اس میں سورہ الحمد 50 مرتبہ. یہ ظاہر ہے کہ ایک لمبی نماز ہے، تو اگر یہ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت نماز تو ضرور پڑھنی چاہیے. 2 رکعت نماز کے سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یا ایھا الکافرون، یہ پڑھ کے تو وہ دعائے عرفہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. اور یہ کہا گیا کہ اگر روزہ رکھ کر دعا پڑھنے کے لیے کمزوری محسوس کرے یا نہ پڑھ سکے پھر بہتر ہے اس دعائے عرفہ کو پڑھنا چاہیے. اور یہ بہترین دعا ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ اس میں میں ایک آدھا جملہ اس کا بیان کر کے ختم کر رہا ہوں بات. فرماتے ہیں مولا حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں کیفا یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر علیک، اے میرے پروردگار تجھ پر تیری کائنات میں کون سی چیز ہے جو تجھ پر رہنما ہو، تجھ پر دلالت کرے. ایکون لغیرک من الظہور، کیا تیرے علاوہ بھی کسی کا نور اور ظہور تجھ سے زیادہ ہے کہ وہ تجھ پر دلالت کرے. ما لیس لک
کہ تیرے لیے وہ ظہور اور نور نہ ہو تو دوسرے کے لیے ہو کہ وہ تجھ پر دلالت کرے. حتی یکون هو المظہر مظہر لکا. فرماتے ہیں متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ رہی. اور اسی طرح فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدک. پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. وما الذی فقد من وجدک. اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. تو یہ ہے مولا حسین کہ جس نے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی اور اللہ کو پا لیا. تو لہذا جس نے اللہ کو پا لیا اس سے ہر چیز چھین بھی لی جائے تو سب چیز اسی کے پاس ہے. اور جس کو کائنات کی ہر چیز دے دی جائے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نہ ملے وہ محروم ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اس حج کے موقع پر آئیے ایک مرتبہ پھر عہد کیجئے کہ خداوند عالم سے دعا کریں کہ ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرمائے اور جو حج کرنے گئے ہیں ان کو خیر و عافیت سے واپس پلٹائے اور جو حج کر چکے ہیں ان کو اپنے حج پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور خداوند عالم ہدایت ٹی وی کو مزید ترقی دے اور یہ پیغام جو ہے اسی طرح دنیا میں جاری و ساری رہے. بہت شکریہ. آمین. سلامت رہیں جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب. تو یہ کوشچن کلیئر ہو گیا کہ ہمارے لیے کل ہے ڈے آف عرفہ, کل 9 ذی الحج کو, کیونکہ یہاں پر 8 ذی الحج ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ, بہت اچھی معلومات آپ نے دی ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ